اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ہومیوپیتھک ڈاکٹر رضوان ثاقب، اور آج کا ہمارا ٹاپک ہے شوگر، جس کو ہم ڈائبٹیز بھی کہتے ہیں اور جس کو ہم ذیابیطس کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ شوگر کے بارے میں آج ہم جو ہے اس میں آپ کو بتاؤں گا کہ شوگر کے اسباب کیا ہیں، شوگر آخر ہوتی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، اور اگر شوگر ہو جاتی ہے تو اس کے دوران میں ہمیں کیا پرہیز کرنی چاہیے، اس کے لیے ہمیں کون سی غذائیں کھانی چاہیے، کون سی غذائیں نہیں کھانی چاہیے، اپنے لائف سٹائل میں کون سی تبدیلی لانی چاہیے، اور کون سی ادویات ہیں جن کے کھانے سے شوگر کنٹرول ہو سکتی ہے، اور کون سی ادویات کے لینے سے ہماری شوگر ختم ہو سکتی ہے۔ تو ناظرین، یہ وہ چیزیں تھیں جن کے لیے ہم نے جو ہے نا آج یہ شوگر کے ٹاپک کو چنا ہے کہ اس پہ ہم ڈیٹیل سے بات کرتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جو بڑی تیزی سے بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور ہر فیملی میں اگر 10 افراد ہیں تو ان میں سے 4 اس میں مبتلا ہیں۔ تو سب سے پہلی وجہ تو یہ ہے کہ جب ہم شوگر کا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو اس کی ہسٹری جب لی جاتی ہے تو اس سے ڈیٹیل سے ہم یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی فیملی میں شوگر تو نہیں ہے، کیونکہ یہ بھی ایک رسک فیکٹر ہے کہ اگر فیملی میں شوگر ہے، خاندان میں شوگر ہے، ان کے خونی رشتہ داروں میں شوگر ہے، تو اس کو بھی یہ شوگر کا عرضہ ہو سکتا ہے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ بعض خواتین ایسی آتی ہیں کہ جن کو پریگننسی کے دوران شوگر ہو جاتی ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں جھوٹی شوگر بھی کہتے ہیں، فالس شوگر بھی کہتے ہیں، اور یہ ہے کہ اس کو یہ صرف اس دوران میں رہتی ہے عام طور پر جب تک یہ ڈلیوری نہیں ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ شوگر میں جب ہم ہسٹری لے رہے ہوتے ہیں تو اس میں یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ اس کے باڈی سٹرکچر کیا ہے۔ عام طور پر جو زیادہ موٹے افراد ہیں ان کو شوگر جلدی ہوتی ہے۔ پھر بلڈ پریشر کی ہسٹری لی جاتی ہے کہ خاندان میں بلڈ پریشر تو نہیں ہے، اور اگر خاندان میں ہے یا اس کو خود بلڈ پریشر کا وہ عارضہ موجود ہے تو اس کو بھی شوگر کے چانسز زیادہ ہوتے ہیں۔ پھر یہ ہے کہ اس کی نفسیاتی ہسٹری ہے کہ اس کو کوئی اس سے پہلے کوئی خوف، کوئی غم، کوئی پریشانی، کوئی ٹینشن تو نہیں رہی، یا اب بھی کوئی ایسی کسی جو ہے نا وہ الجھن میں جو مبتلا تو نہیں ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے لبلبے پر جو ہے نا وہ اثرات زیادہ پڑ رہے ہیں، اس کے ہارمونز جو ہیں وہ ڈپریس ہو رہے ہیں، جس سے اس کو یہ شوگر کا عرضہ ہو سکتا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ ہم میڈیکیشن کے حوالے سے کہ اس کی جو اس سے پہلے اس نے کوئی میڈیسن یوز کی ہوئی ہیں، ان میں اسٹیرائڈز ہیں، جو بے تحاشا اسٹیرائڈز آج کل ہمارے عام ڈاکٹرز جو ہیں وہ دے دیتے ہیں۔ ہر مرض میں کھانسی بھی اگر 2 دن زیادہ رہ گئی ہے تو اس میں اسٹیرائڈ جو ہے وہ استعمال کروائے جاتے ہیں۔ اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ اینٹی بایوٹکس ہیں، بے تحاشا اینٹی بایوٹکس جو ہیں وہ بھی شوگر کا کاز ہیں، اس کے شوگر کے اسباب میں یہ بھی چیز شامل ہوتی ہے۔ اور اس کے علاوہ جو ہماری میڈیسن میں ہی آ جائیں کہ پین کلر جو ہیں، جو ہم درد کش ادویات ہوتی ہیں جو درد کو دور کرنے کے لیے ہم ادویات لیتے ہیں، سر درد ہوئی تو درد کی گولی کھا لی، پیٹ درد ہوا تو پیٹ کی درد کی گولی کھا لی، کوئی اور چھوٹا موٹا درد ہوا، کوئی ہڈیوں میں درد ہے، کوئی بخار ہے، کچھ بھی ہے، اور اس میں ہم نے ایک ایڈکٹڈ سے ہو جاتے ہیں کہ جو ہی کوئی معمولی سا مسئلہ ہوا فوراً پین کلر جو ہے نا وہ لے لی۔ یہ جو پین کلر ادویات ہیں یہ ہمارے ہارمونز کے اوپر، ہمارے انزائمز کے اوپر بہت برا اثر مرتب کرتی ہیں، تو اس کی وجہ سے جو ہے وہ بھی عام طور پر شوگر کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ تو ناظرین، جب ہم شوگر کا پیشنٹ کی ایک ہسٹری لیتے ہیں تو اس میں یہ ساری چیزیں پوچھنی پڑتی ہیں، جس کی وجہ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کو شوگر کا اصل سبب کیا ہے، کس وجہ سے یہ شوگر جو ہے وہ اس کو ہوئی ہے۔ اور اگر ان میں سے کوئی وجوہات میں سے کوئی وجہ بھی نہ ہو
جو بیان کی گئی ہیں، تو پھر یہ ہے کہ اس کی ہو سکتا ہے کہ کوئی میازمیٹک ہسٹری ہو، مثلا اس کو کبھی سوزاک ہوا ہو۔ سوزاک کی علامات میں یہ ہے، فیمیلز میں بھی یہ ہے کہ ان کو ڈسچارج جو ہوتا ہے وہ انتہائی بدبودار ہوتا ہے اور اس کے اندر جو ہے وہ پس ہوتی ہے، اور مردوں میں یہ ہے کہ اس میں بھی ڈراپس آتے ہیں یا پیشاب والی نالی کے اندر جو ہے وہ پیپ ہوتی ہے، پیشاب کے ساتھ پیپ آتی ہے اور نالی بعض دفعہ سوج جاتی ہے، اور بعض دفعہ یہ ہے کہ دانے بھی نکل آتے ہیں اور انفیکشن ہو جاتی ہے۔ یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو سوزاک کی علامات میں، گنوریا کی علامات میں آتی ہیں۔ تو اگر ان سوزاک کو اگر کسی بھی طریقے سے اگر کوئی اور ادویات، اینٹی بائیوٹک ادویات دے کر دبا دیا گیا ہو، یا کسی ہومیوپیتھی ایسی دوائی سے دبا دیا گیا ہو جو در حقیقت باہر نکالنا چاہیے تھا، اس کو ختم کرنا چاہیے تھا، اس کو اندر ہی اندر دبانے کی کوشش کی گئی ہو، تو اس سے یہ ہے کہ یہ شوگر کا عارضہ ہو جاتا ہے۔ شوگر جو ہے وہ بعض دفعہ اعصابی کمزوری سے بھی ہوتی ہے، ذہنی کمزوری سے بھی ہوتی ہے، جگر کی خرابی سے بھی ہوتی ہے، اور معدے کی مسلسل خرابی کی وجہ سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو یہ وہ سارے عوامل ہیں جن کو ہم ڈیٹیل سے پہلے پوچھتے ہیں کہ یہ اگر اس طرح کے عوامل کوئی بھی لمبے عرصے سے چلے آ رہے ہوں تو شوگر کا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ یہ تھی وہ کازز یا وجوہات جن کی وجہ سے شوگر عام طور پر ہو جاتی ہے، اور اب ہم آتے ہیں اس بات پر کہ جب شوگر ایک پیشنٹ ڈائبیٹک پیشنٹ بن گیا ہے، اس کو شوگر ہو گئی ہے، تو اس کو کون سی چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کون سی چیزیں کھانی چاہیے، اس کو لائف سٹائل اپنا کیا بنانا چاہیے، اور اس کے علاوہ یہ ہے کہ میڈیکیشن کون سی ہونی چاہیے۔ ایک بات تو یہ طے شدہ ہے کہ اور کسی بھی طریقہ علاج میں، خاص طور پر ایلوپیتھی میں، شوگر کا کوئی علاج نہیں ہے، اور اس بات پر وہ لوگ مصر بھی ہیں اور جو ہے نا وہ اصرار کرتے ہیں کہ جی بھائی کھانا کھاؤ یا نہ کھاؤ، شوگر کی دوائی ہر صورت کھاؤ، ساری عمر کھاؤ۔ تو یہ جو چیز ہے اصل میں شفا نہیں ہے، یہ تو ایک کہہ لیں کہ بیساکھی ہے جس کے سہارے وہ ساری عمر بندہ جیتا ہے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کسی بھی جسم کے عضو کے ساتھ بیساکھی لگا دی جائے، اس کے سہارے پہ وہ جینا شروع ہو جائے تو آہستہ آہستہ وہ عضو جو ہے، جسم کا وہ حصہ جو ہے وہ اپنا کام بالکل چھوڑ دیتا ہے۔ ہمیں ان بیساکھیوں کا سہارا لینے کے بجائے، جو ایلوپیتھک ادویات ہیں ان کا سہارا لینے کے بجائے، ہمیں پرہیز سے، اپنے لائف سٹائل کو چینج کرنے سے اور ہومیوپیتھک ادویات کے ذریعے سے پہلی بات تو یہ ہے کہ شوگر کو ختم کرنا چاہیے۔ اگر شوگر کا خاتمہ ممکن نہیں ہے تو اس کو کنٹرول کرنا چاہیے۔ شوگر کو کنٹرول کرنے کے لیے الگ سے ہومیوپیتھک کی میڈیسنز ہیں، اور شوگر کو ٹوٹلی ختم کرنے کے لیے الگ سے میڈیسن ہیں۔ ظاہر ہے کہ جب ہم ایک شوگر کا پیشنٹ ہمارے پاس آتا ہے تو عام طور پر وہ ایلوپیتھک یا انگریزی ادویات پر اپنی زندگی گزار رہا ہوتا ہے، یا اس کو انسولین جو ہے وہ اس کو باقاعدگی سے یوز کر رہا ہوتا ہے۔ جب اس طرح کا مریض آتا ہے تو اس کو ہم فوری طور پر شوگر ختم کرنے والی میڈیسن نہیں دے سکتے ہیں، اس کو شوگر کنٹرول کرنے والی ہی دوائی پہلے دی جائے گی۔ تو ایسی میڈیسنز میں اس کی علامات کے مطابق ہم یورانیم نیٹریکم ہے وہ اس کی اگر علامات اس کی ہیں تو اس کو دیا جا سکتا ہے۔ سائزیجیم ہے وہ بہت اچھی میڈیسن ہے، اور ایسڈ فاس ہے، ارجنٹم نیٹریکم ہے۔ یہ وہ ادویات ہیں جو اس کی علامات کے مطابق ہیں۔ مثلا نیٹرم سیلف ہے، یہ ایسی میڈیسن ہے جو فرض کیا کہ اگر ہم ایسڈ فاس ہے تو ایسڈ فاس کو ہی اگر لے لیا جائے تو ایسڈ فاس میڈیسن جو ہے اس میں پہلی بات تو یہ ہے کہ دودھیا رنگ کا پیشاب آئے گا، پیشاب کے ڈراپس آئیں گے، پیشاب پر کنٹرول نہیں ہوگا، پھر یہ ہے کہ پیشاب زیادہ آئے گا، اور ایسڈ فاس کا باڈی سٹرکچر کیا ہوگا، اس کی فزیک کیا ہوگی، اس کی ڈرگ پکچر کیا ہوگی، وہ یہ ہے کہ وہ بالکل ایک سلم سمارٹ سا لمبا قد کا جو ہے نا وہ پیشنٹ ہوگا، اس کے بال جو ہے دماغی محنت سے وہ قبل از وقت سفید ہو گئے ہوں گے، نظر کیرے کا اس کو عارضہ رہتا ہوگا یا رہا ہوگا، یہ اس طرح کی جو، اور اعصابی کمزوری محسوس کرتا ہوگا، عام طور پر یہ بلکڑ قسم کا مریض ہوگا،
ایسی جس میں علامات پائی جائیں گی وہی ایسڈ فاس کا مریض ہوگا۔ ناظرین، اصل میں ہم جب بات کرتے ہیں ہومیوپیتھک میڈیسن کی تو اس میں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ اکارڈنگ ٹو سمٹمز میڈیسن ہوتی ہیں۔ جیسے میں نے آپ کو ایسڈ فاس کے بارے میں یہ سمٹمز بتائے ہیں، باقی جو میڈیسنز ہیں انشاءاللہ اس کے بارے میں آپ کو اسی طرح سے ایک اگلی ویڈیو میں ڈیٹیل کے ساتھ بتاؤں گا کہ شوگر پیشنٹس کو اپنے لائف سٹائل میں کیا تبدیلی لانی ہے، اس کو میڈیسن لینی ہے تو اس کی سمٹمز کے مطابق لینی ہے اکارڈنگ ٹو سمٹمز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ سیلف میڈیکیشن کو ہم ہمیشہ ہی کہتے ہیں کہ اس پر نہیں آنا چاہیے۔ سیلف میڈیکیشن پیشنٹ کو نقصان دیتی ہے۔ آپ اپنے معالج سے مشورہ کر کے ہومیوپیتھک ڈاکٹر سے مشورہ کریں، اس کے بعد دوائی شروع کریں، اور یہ بات بھول جائیں کہ شوگر کا علاج نہیں ہے اور شوگر لا علاج مرض ہے۔ شوگر قابل علاج ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلی ویڈیو میں اس کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری آپ اگلی ویڈیو بھی سن سکیں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔